کیا کمال ابتدائی گفتگو پیر صاحب نے فرمائی. وہی بات ہے کہ صحابہ کی مثال تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے ہے نا کہ تم اگر احد کے پہاڑ کو سونے کے برابر بھی جو ہے مطلب خیرات کیوں نہ کرو, صحابہ کا ایک مد جو ہے اس کے برابر نہیں, بلکہ وہ ہے نا کہ وہ گھوڑوں کی سموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے وہ جو جھڑ جائے اس کے برابر بھی جو ہے بڑے سے بڑا ولی ہو نہیں سکتا, کیونکہ ظاہر ہے مقام ہی کچھ اور ہے. اچھا اب آتے ہیں اس عاشق کی بارگاہ میں, مطلب پہلے ان کا خاندانی پس منظر بتائیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غسیل الملائکہ ہیں, اور خاص طور پہ جو آپ کے والد کی اسلام دشمنی تھی, اس حوالے سے ذرا لوگوں کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی گزارش یہ ہے جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں یہ اللہ کا انتخاب ہے. جب اللہ کا انتخاب ہے تو پھر ہمیں سر جھکا دینا چاہیے, وہاں تو بعض کی کوئی حاجت ہی باقی نہیں رہ جاتی نا, اللہ نے انہیں منتخب فرمایا. قبلہ گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ مدینہ کے مشہور جو قبیلہ اوس ہے اس کے ساتھ تھا, اور ان کے والد گرامی جن کا نام ابو عامر تھا, اور تاریخ کی ساری معتبر کتابوں میں ان کا تعارف یہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ اتنے زاہد اور عبادت گزار تھے کہ زمانہ انہیں راہب کے لقب سے یاد کرتا تھا. جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رکوع سجدے میں تو بڑے لوگ نظر آئیں گے لیکن مقصود اپنا اپنا ہے, تو یہاں بھی یہ عبادت میں اور ریاضت میں اور سجدوں میں تو یہ بھی نظر آتے تھے, اور بلکہ رہبانیت اختیار کر لی تھی, رہبانیت اختیار کر لی تھی. بلکہ یہ طریق میں لفظ لکھے ہیں کہ ما کان فی الاوس والخزرج رجل اوصف لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم من ابن عامر, کہ یہ ان کے جو والد محترم ہیں نا جی ابو عامر جو ہیں, ان سے زیادہ اوس اور خزرج میں کوئی بھی بندہ رسول اللہ کے اوصاف زیادہ جاننے والا نہیں تھا. جاننے والے سب سے زیادہ تھے اور بیان بھی فرمایا کرتے تھے. یہود کی کتب سے مطالعہ کر کے نبی آخر الزمان کے اوصاف بھی بیان فرمایا کرتے تھے. پھر انہوں نے حنیفیت کو, دین حنیفیت کو اختیار کر لیا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انا علی الحنیفیہ فاقام مترہبا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ راہب بن گئے, اور خاص اس لباس کی کیفیت میں ہر وقت رہا کرتے تھے جو راہبوں کا لباس ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں جب تقدیر غالب آ جاتی ہے, اللہ کا انتخاب نہیں ہوا, اوصاف تو رسول اللہ کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. فلما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ حسدا و بغا و نافقا, جب وقت آیا اپنی محبت کا اظہار کرنے کا اور ان اوصاف پہ ایمان لانے کا, تو پھر حسد غالب آ گیا, پھر نافرمانی ہو گئی, پھر منافقت ہو گئی. جب منافقت ہو گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم دینی تھی, آپ نے تو تبلیغ کرنی تھی, آپ تو چاہتے تھے سارا زمانہ ہی ہدایت یافتہ ہو جائے. پھر میرے رب نے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا آپ پریشان نہ ہوں, جسے میں چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کرے گا, بغض رکھے گا, حسد کرے گا, میرا رب پھر اسے ہدایت کے رستے سے دور کر دیتا ہے. عبداللہ ابن ابی اور یہ ابو عامر فاسق, یہ فاسق جو ہے یہ بھی میرے سرکار نے فرمایا تھا نا کہ یہ فاسق ابو عامر ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مکالمہ ہوا. وہ دو جملے میں بطور خاص گزارش کرنا چاہوں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تو کہنے لگا آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا دین حنیف لے کر آیا ہوں. تو آپ نے ارشاد میں تم کس دین پہ ہو؟ کہنے لگا میں بھی دین حنیف پہ ہوں. تو پھر میرے آقا نے ارشاد میں کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا یا محمد انت تخلط الحنیفیہ بغیرہا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ اور چیزیں شامل کر لی ہیں جو دین حنیف میں نہیں تھی. میرے آقا نے بڑا واضح جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا یاد رکھو اتیت بہا بیضاء نقیۃ, میں جو دین لے کر آیا ہوں بالکل واضح ہے, صاف ستھرا ہے اور اس پہ کوئی داغ نہیں ہے. میرے رب نے جو عطا فرمایا وہ لے کر آیا ہوں. لیکن جب اس نے تسلیم نہ کیا اور اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی, اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ جملہ رسول اللہ نے بولا تو اس نے آمین کہا, دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے بولا تو رسول اللہ نے آمین کہا. جملہ یہ تھا کہ الکاذب اماتہ اللہ تریدا وحیدا, کہ جو جھوٹا ہے نا, استغفر اللہ, میرا آقا تو صادق ہے, اصدق ہیں, اور آپ نے ارشاد فرمایا جو جھوٹا ہے نا اس کی موت ایسے ہوگی کہ دیار غیر میں ہوگا, پردیس میں ہوگا, غربت میں, تنہائی میں. تو آمین کہا گیا. جس جانب سے جملہ تھا دوسرے فریق نے آمین کہا. پھر روایات اس پہ شاہد ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس نے مدینہ چھوڑا, وہ مکہ چلا گیا, پھر احد میں ان کے ساتھ آیا. جناب ابو سفیان اس وقت دوسری صف میں شامل تھے, ان کے ساتھ آیا, وہاں آ کے مقابلہ کیا, اور پھر جب فتح نہ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا تو پھر مکہ چھوڑ کے وہ کیسر روم کے پاس چلا گیا. اور پھر کیسر گڑھا کھودنے کی سازش بھی اسی نے, وہ احد میں گڑھا کھودنے کی سازش تشریف لے گئے تھے. جی, اور جو آپ نے ابتدا میں فرمایا مسجد زرار کی طرف بھی اس کی شرارت تھی,
اور جناب ابو سفیان جو اس وقت قریش کے سردار تھے، حضرت حنظلہ نکلے جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ ان کے والد جو ہیں وہ فاسق کے لقب سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ انہیں راہب کہتا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم میری رسالت کو تسلیم نہیں کر سکے تو تم راہب کہلوانے کے حقدار نہیں، تم فاسق ہو۔ اب قیامت تک ان کے بیٹے کو زمانہ تقی کہتا رہے گا، اور والد محترم جو ہیں وہ فاسق کے لقب سے مشہور ہوں گے۔ یخرج الحی من المیت، اس آیت کا مصداق ہے میرا رب چاہے کسی مردہ ضمیر سے ایسے انسان کو پیدا فرما دیتا ہے کہ جو غسیل الملائکہ بن جائے۔